اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میرے تمام سننے اور دیکھنے والے مومنین اور مومنات کو میری طرف سے میرے چینل ناطق قرآن کی جانب سے السلام علیکم۔ شب قدر لیلۃ القدر کے عنوان سے چند اور چیزیں جن کا تذکرہ آپ کی خدمت میں کرنا تھا۔ لیلۃ القدر کا آغاز رات کے کس پہر سے ہوتا ہے، کب سے وہ تمام عبادات اور مستحب اعمال جو ہیں ان کو شروع کیا جائے کہ جب ہمیں یقین ہو جائے کہ لیلۃ القدر کا آغاز ہو چکا ہے، اب شب داری سٹارٹ کر دی جائے، اعمال اور ریاضات جو ہیں ان کو شروع کر دیا جائے۔ اسی عنوان سے جو روایات ملتی ہیں کہ اس شب میں یعنی لیلۃ القدر کی شب میں کوئی مستحب عمل بھی نہ چھوڑا جائے۔ اب وہ اعمال کب سے انجام دینے ہیں، اس کا تعین کیا ہے؟ تعین یہ ہے کہ جب آپ نماز مغرب کے لیے وضو شروع کریں، یعنی کہ ابھی وقت افطار نہیں ہوا، وقت افطار سے پہلے جب آپ نماز کے لیے تیاری کر رہے ہیں، وضو شروع کر رہے ہیں، اس وقت سے ہی وضو شروع کرتے وقت سے ہی وہ مستحب دعائیں جو وضو کے دوران پڑھی جاتی ہیں اور وہ مستحب اعمال جس طریقے سے 3 مرتبہ وہ ناک میں پانی ڈالنا یا 1 مرتبہ منہ کا دھونا واجب ہے، دوسری دفعہ مستحب ہے، وہ تمام اعمال جو مستحب ہیں ان کو ترک نہ کیا جائے، اس نیت سے کہ یہ شب قدر کی شب کا آغاز ہو چکا ہے، شب قدر کے اعمال آپ نے مستحب جو ہیں وہ شروع کر دیے۔ کوئی بھی مستحب عمل اس کو نہ چھوڑا جائے۔ اگر آپ فرادہ نماز پڑھ رہے ہیں تو وہاں پہ مستحب اعمال کیا ہیں؟ ہر مرد اور عورت پر اذان اور اقامت کا کہنا نماز سے پہلے مستحب ہے۔ اب گھر میں نماز پڑھی جا رہی ہے، پہلے پرواہ نہیں کرتے تھے، فقط اقامت کہہ کے شروع کر لی یا اقامت بھی نہ کہی اور نماز شروع کر لی، مگر آج جب آپ نماز فرادہ پڑھ رہے ہیں تو آپ کو چاہیے اذان بھی کہی جائے، اقامت بھی کہی جائے۔ کوئی ایسی دعا جو افطار میں مستحبات میں بتائی گئی ہیں اس دعاؤں کو نہ چھوڑا جائے۔ فقط اور فقط وہ ایک معروف دعا جو روزہ افطار کرنے سے پہلے اللہم لک صمت پڑھی جاتی ہے، فقط وہ نہ پڑھی جائے، جتنی مستحبات دعائیں وارد ہوئی ہیں اور جتنی آپ پڑھ سکتے ہیں ان تمام دعاؤں کو پڑھا جائے، ان کا تکرار کیا جائے، ان کا ذکر کیا جائے۔ مختصر یہ کہ کوئی مستحب عمل نہ چھوڑا جائے، نماز مغرب کے وضو سے ہی مستحب اعمال کو شروع کر دیا جائے۔ اس رات میں بہت ہی اہم عمل جو بڑے بڑے عرفاء اور بڑے بڑے علماء سے جب پوچھا گیا کہ پروردگار نے آپ کو جو اتنے مقام، اتنی عزتیں، اتنا علم، اتنا فہم، اتنا ادراک جو عطا کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو تمام عارف اور علماء یہی فرماتے ہیں کہ ہم نے خلوص دل سے سادات کا اور جناب سیدہ زہرا یعنی کہ جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کی ذریت کا احترام کیا ہے۔ ہم نے احترام کیا ہے، پروردگار نے ہمیں یہ انعامات کے طور پہ یہ عزت، یہ مرتبہ، یہ علم، یہ فہم یہ عطا کیا ہے۔ نیت کرنے خاص طور پہ کہ واقعی سال میں جیسے کریں گے ویسے کریں گے، جو تھوڑا بہت ہو سکے گا کرتے رہیں گے، لیکن خصوصی طور پر شب قدر میں کسی سید کی ہم ضرور مدد کریں گے، اس کی مالی امداد کریں گے۔ صرف مالی نہیں، جس چیز کی اس کو ضرورت ہو، اسے علم کی ضرورت ہے، اسے کسی اور چیز کی ضرورت ہے، وہ اس تک ہم پہنچائیں گے، کیونکہ اس رات کو منسوب ہی جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے کیا گیا ہے۔ اب یہاں پہ جو ایک نقطہ جس پہ غور کرنا ہے کہ ذریت جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کا احترام کرنے سے، سادات اکرام کا احترام کرنے سے لوگ اتنے مرتبوں پہ فائز ہو گئے، ان کی نگاہ برزخی پروردگار نے کھول دی، وہ بڑے بڑے عارف بن گئے، بڑے بڑے عالم بن گئے۔ سادات کا احترام کرنے والوں کو پروردگار یہ مقام عطا کرتا ہے، تو سادات کا خود کیا مقام ہے، کیا عزت ہے، کیا شان ہے، کیا علم ہے، کیا فہم ہے، کبھی اس چیز پر سادات نے غور کیا ہے؟ اپنے اعمال پر نظر کرتے ہوئے سادات نے اس چیز کو دیکھا کہ غیر سادات دوسرے لوگ سادات کا احترام کریں تو پروردگار یہ عزت عطا کرتا ہے، تو سادات کو اپنی عزت اور اکرام میں کس لیول تک جانا چاہیے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں اور غور کریں کہ اگر ہم سادات کے اندر کوئی خرابی ہے
کوئی نقص ہے تو آج کی رات شب قدر میں جب بھی شب قدر ہمیں پروردگار عطا فرمائے تو وہ شب قدر میں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں سے معافی مانگیں، اپنے غلط کاموں کو چھوڑ دیں، اپنی برائی والی باتوں کو چھوڑ دیں، یہ خیال کرتے ہوئے کہ ہم ذریت جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا میں سے ہیں۔ اور صحیح مسلم کی روایت ہے اور بہت ساری اہل سنت کی روایتوں میں یہ ملتا ہے کہ آخری طاق راتیں جو ہیں اس میں شب قدر ہے۔ آخری طاق راتوں میں سے بھی 19، 21 اور 23 کا زیادہ احتمال ہے کہ ان میں شب قدر ہے، اور سب سے زیادہ جو روایات ملتی ہیں، جو واقعات ملتے ہیں، بہت زیادہ قوی امکان ہے کہ 23 ہی کی شب جو ہے وہی شب قدر ہے۔ پروردگار نے یہ راز کیوں رکھا، جناب سرور کائنات نے، ائمہ اطہار نے اس کو کیوں نہیں بیان فرمایا، انشاءاللہ آگے چل کے اس کا تذکرہ کریں گے۔ پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار ہم کو صحیح معنوں میں جو حق ہے شب قدر منانے کا وہ حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔